عدالتی امور میں مداخلت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس پہلے سوموٹو کیس کی سماعت کریں گے۔ عدالتی امور میں مداخلت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت آج ہونے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس پہلے سوموٹو کیس کی سماعت کریں گے۔ عدالتی امور میں مداخلت پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط موصول ہوا جس پر سماعت ہوگی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ سنو نیوز عدیل سرفراز سے۔ عدیل، پہلے تو یہ بتائے گا کہ کون کون سے ججز اس بینچ کا حصہ ہیں اور عدالتی امور میں مداخلت کا یہ معاملہ ہے کیا؟ جی بالکل، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے سال 2024 کا یہ پہلا از خود نوٹس لیا ہے اور 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال خان مندوفیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم افغان۔ اور یہ معاملہ ہے 6 ہائی کورٹ کے ججز کا جنہوں نے ایک خط سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا تھا، جس خط میں انہوں نے نہ صرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے تھے، ان کے حوالے سے کچھ انہوں نے اہم باتیں اس میں لکھی تھی، دوسری جانب سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ بھی آگاہ کیا تھا کہ عدالتی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے انتظامیہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، اور اس تمام تر معاملے پر ایک جوڈیشل کنونشن بلانے کی انہوں نے عدالت سے سپریم جوڈیشل کونسل سے استدعا کی تھی۔ اور دوسری جانب یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا، جو سپریم جوڈیشل کونسل بناتی ہے، اس میں یہ واضح نہیں ہے کہ جب ججز صاحبان کو دھمکایا جائے گا، انہیں پریشر دیا جائے گا یا ان کے معاملات میں مداخلت کی جائے گی تو وہاں پر ججز صاحبان کیسے ریسپونڈ کریں گے۔ اس خط کے اوپر پہلے تو آپ کو معلوم ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فل کورٹ میٹنگ بلائی، اس فل کورٹ میٹنگ کے بعد ایک ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہوئی جس میں یہ طے پایا کہ ایک انکوائری کمیشن ایک ریٹائرڈ جسٹس آف دا سپریم کورٹ پر مشتمل بنایا جائے گا، جو بنایا بھی گیا سابق چیف جسٹس جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں، لیکن 2 روز کے بعد ہی جسٹس تصدق حسین جیلانی نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس کمیشن کی سربراہی سے علیحدگی اختیار کر لی، جس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس معاملے پر اب جوڈیشل سائٹ پر دیکھنا ہوگا، یعنی از خود نوٹس لینا ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل 184(3) کو انووک کیا گیا اور ایک از خود نوٹس لے کر سپریم کورٹ میں جتنے بھی اس وقت دستیاب ججز ہیں اسلام آباد پرنسپل سیٹ پر، ان پر مشتمل ایک 7 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ اسلام آباد پرنسپل سیٹ پر صرف 7 ہی ججز دستیاب تھے، دیگر ججز صاحبان مختلف جو رجسٹریز ہیں سپریم کورٹ کی لاہور اور کراچی وہاں پر موجود ہیں، لہٰذا 7 ججز پر مشتمل جو لارجر بینچ ہے وہ اب 11:30 بجے کچھ دیر میں سماعت کرے گا، جس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو آلریڈی نوٹس ہو چکا ہے، وہ عدالت کے روبرو پیش ہوں گے اور اس کے بعد عدالت اب آگے واضح کرے گی کہ کس طرح اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے۔ دوسری جانب 2 انتہائی اہم درخواستیں بھی گزشتہ روز دائر ہوئی ہیں اسی معاملے پر۔ ایک درخواست دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، جس میں وکیل ہیں سینئر قانون دان حامد خان، اور دوسری ایک درخواست سینئر قانون دان اعتزاز احسن نے دائر کی ہے، اور دونوں نے ہی ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے جو سرونگ ججز ہیں، سٹنگ ججز ہیں، ان پر مشتمل قائم کرنے کی استدعا کی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ عدالت کیا ان 2 درخواستوں کو بھی آج انٹرٹین کرے گی، اور دوسری جانب یہ بھی کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آج اس معاملے پر عدالتی معاونین کو بھی مقرر کرے گی، یعنی امائکس کرے مقرر کیے جائیں گے جو عدالت کی اس حساس معاملے پر معاونت کریں گے، اور اس کے بعد معلوم ہوگا کہ آج عدالت کیا فریقین کو نوٹسز جاری کرتی ہے اور اس کیس کو آگے کس طرح لے کر چلتی ہے۔ کیونکہ 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا اور اس کی سماعت آج 11 بجے ہونے جا رہی ہے۔ بہت شکریہ عدیل سرفراز اس تمام تر تفصیل کا۔